السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کی اردو کا سبق نیک عادات پڑھیں گے۔ بچوں، آپ اپنی کتاب کا 29 صفحہ نکالیں۔ ہمارے موضوع آج کا جو ہے وہ ہے نیک عادات۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے ان ہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادات پڑ جاتی ہے۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس سے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ پڑھانے میں مزہ نہیں آتا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہیں، جس سے بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا۔ اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے اور اسی وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ وہ نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے بھی ہیں تو عادت سے مجبور پھر وہی سب کرتے ہیں۔ صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کلاس میں استادوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ اسی طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہمارے سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے نیک عادات۔ یہ جو آپ کی عمر ہے 10، 11، 12 سال، یہ آپ کی عمر جو ہے یہ عادتوں کو بنانے کی ہے۔ آپ کی عادتیں جو اس میں اور مضبوط ہوتی ہیں، پختہ ہوتی ہیں، چونکہ انسان جو ہے وہ عادتوں ہی سے پہچانا جاتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ انسان کس خصلت، کس طور طریقے کا، کس مزاج کا آدمی ہے، برا ہے، اچھا ہے، یہ سب اس کی عادتوں سے پہچان ہو جاتی ہے۔ آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی، یعنی جس عادت کے آپ آج عادی ہو جائیں گے، وہ ساری زندگی وہ عادت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور عادتوں سے انسان فائدے بھی اٹھاتا ہے، اور اچھی عادتیں جو ہیں یہ انسان کو زندگی بھر فائدہ دیتی ہیں۔ بری عادتیں جو ہوتی ہیں اس سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ فائدہ یا نقصان جو ہے یہ ایک ہی انسان تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے اثرات آس پاس ارد گرد دوسرے انسانوں پر بھی پڑتے ہیں۔ اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں، کلاس میں 1 یا 2 لڑکے جو ہیں وہ سکول میں آنے کے وقت کے پابند نہیں ہیں، وقت پہ سکول نہیں آتے، آہستہ آہستہ ان کی جو بری عادت ہوتی ہے یہ ان کے دوستوں ہی کو سب سے پہلے متاثر کرتی ہے۔ سب سے پہلے ان کے دوست ہی متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ عادت جو ہے دیر سے آنے کی سب سے پہلے ان کے دوستوں میں پڑ جاتی ہے۔ تو استاد جب بھی اسکول میں پڑھانے کو آتا ہے تو ان بچوں کو غراضر دیکھ کر استاد کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے اس کے دل کو۔ پڑھانے میں بھی اس کو وہ اس طرح من نہیں کرتا، جی نہیں لگتا، اس کا مزہ نہیں آتا اسے پڑھانے میں۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب
وہ بچے آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ چیزیں جو پہلے بچوں کو سکھائی ہوتی ہیں، پڑھائی ہوتی ہیں، پھر دوبارہ سے ان کو دہرانا پڑتا ہے. اس طرح جو موضوع ہوتا ہے یا پڑھانے کا طور طریقہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا خلل پڑ جاتی ہے. باقی جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سے باقی جو بچے وقت کے پابند ہوتے ہیں ان کا سبق بھی ضائع ہو جاتا ہے، ان کا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، بیکار جاتا ہے ان کا وقت بھی. جب ان بچوں سے اگر دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو ہیلے بہانے کرتے ہیں. ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں، دوسرے دن دوسرا بہانہ بناتے ہیں. یعنی حقیقت میں یہ اپنے اس بری عادت کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں. اصل میں یہ ان کی جو کمزوری ہوتی ہے، یہ صبح اٹھنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، صبح سویرے نہیں اٹھ سکتے، جن کی وجہ سے یہ اپنی تیاری نہیں کر پاتے، صحیح ٹائم پہ ناشتہ نہیں کر پاتے، نہا دھو نہیں سکتے، اسکول کا کام نہیں کر سکتے. تو ان کا نقصان اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ صبح اٹھنے کے عادی نہیں ہوتے. اور صبح اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، دیر سے اٹھنے کی وجہ سے، اور اسکول کا کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو جاتا. اور جب یہ کلاس میں جاتے ہیں تو ڈسٹرب بھی رہتے ہیں. استاد جب ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے صحیح طرح سے اس کا جواب نہیں دے پاتے، اور آپ اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنی چاہیے، اور اپنے بچپن ہی سے اچھی عادتیں اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش صحیح ڈھنگ سے کریں اور ان میں اچھی عادتیں ڈالیں تاکہ آگے جا کر بچے زندگی میں اپنے سارے کام وقت ضائع کرنے کے بغیر کر سکیں، اپنی منزل مقصد پہ پہنچ سکیں. تو اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اچھی عادتوں کا مالک بنے، اچھی عادتیں اپنے اندر ڈالیں. باقی السلام.